بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ یہودی لڑکی اور رکنا پہلوان۔ ایک خوبصورت یہودی لڑکی نے رکنا پہلوان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کشتی کیوں کرائی؟ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، مکہ میں رکنا بن یزید نامی ایک خوبصورت، بہادر اور عقلمند مرد رہتا تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آپ جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ وحشی تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک بار مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکنا پہلوان کو خوب کھلایا اور پلایا، اور پھر اس سے کہا کہ یہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جاتے ہیں۔ کیا تم اس کو سبق سکھا سکتے ہو؟ رکنا نے کہا، کیا تم میرے ہاتھوں سے کسی کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکنا نے بہت ہی بڑے غرور بھرے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات کو ٹھکرا دیا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکنا کے ہاتھوں گرا کر ان کا تماشا بنایا جائے۔ نعوذ باللہ، مکہ کے یہودی مسلمانوں کے خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکا پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رکنا نہیں مانا۔ ایک دن رکنا رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکنا کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رکنا وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر کوئی ایک لڑکی مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمڑی کی بیٹی ہوں۔ رکنا نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں اور میری طاقت تمہیں اتنی پسند ہے؟ تمہارے اندر، لڑکی بولی، تمہارے اندر طاقت ہے؟ کہاں تمہاری طاقت؟ تو مجھے مایوس کر دیا۔ سبت نے اس کی بات کاٹ کر اکتا سے اس لہجے میں کہا کہ تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ رکنا نے کہا، کون کہتا ہے؟ رکنا نے گرج سے پوچھ کر سب سے کہتے ہیں۔ سبت نے کہا، پہلے محمد کو گرا کر ہراؤ، اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ تو رکنا نے کہا، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ رکنا نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی ضرورت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی ضرورت اور صداقت کا پتہ آکھڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں، آکھڑے میں اترو۔ اگر تم مجھے گرا دو گے تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم، تمہارا مذہب بھی قبول کر لوں گا۔ لیکن یہ بھتیجے اور چچا کی کشتی ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم نے رکنا کی للکار سے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو تم اپنا وعدہ بھول نہ جانا۔ یہ خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
کہ رکنا پہلوان اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ پہلوانوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور تمام یہودی تمام وہاں مجمع لگائے ہوئے پہنچ گیا۔ مسلمان اس وقت بڑے تھوڑے سے تھے، وہ تلواریں اور برسیاں لے کر آئے، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش اس کشتی کے بہانے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ عرب کا سب سے بڑا طاقتور اور وحشی پہلوان رکنا بن یزید رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر ایک نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ پوری خاموشی اور اطمینان سے رکنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ کہیں وہ بے خبر میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکنا نے آپ کے ارد گرد ایسے گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ ہجوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ پھر آنن فانن میں نہ جانے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیا داؤں کھیلا۔ تاریخ کے ماہر لکھتے ہیں کہ آپ نے رکنا کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور وہ چاروں خانے چت پڑ گیا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ رکنا زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ سے کہا، تمہیں میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤں سے نہیں، اپنے پیر پھسلنے سے گرا ہوں۔ آپ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ایک موقع اور لے لو۔ رکنا پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور دوبارہ اسے پٹکا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکنا پہلوان ہار گیا۔ یہودیوں کا مجمع حیران اور پریشان تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رکنا پھر بھی نہ مانا اور کہنے لگا کہ تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر داؤں اس وقت کھیلا جب میری پلک جھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ آپ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے رکنا، اگر تیری آنکھ جھپک ہی گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لو، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسری بار رکنا بہت جوش خروش کے ساتھ آپ پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن فانن میں تیسری بار بھی زور سے پٹک دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا تو اور کشتی کے قابل نہ رہا، سر جھکا کر ہار مان لی اور اکھاڑے سے نکل گیا۔ یہودیوں کے ہجوم پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا رہے اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے للکار کر کہا کہ اے رکنا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تم مسلمان ہیں۔ رکنا مسکرایا اور کہا، اے محمد، اپنا ایمان لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک کی پوری زندگی ہی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ مجھے قسم ہے لات اور عز کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹکا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا، اور اسی طرح دوسری بار بھی جب جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی تھی اور میرا پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورے کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب کشتی کا اتنا بڑا انعام رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا گیا تو آپ نے فرمایا، میرا کام لڑنا ہے اور کشتی کرنا نہیں ہے۔ میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رکنا کا کام ہے، لہذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ انعام لے کر رکنا کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رکنا نے آج پہلی بار آپ کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور ڈبڈبا آواز میں کہا، اے محمد، تم مجھے نہیں ہرا سکتے، تم مجھے ہرا نہیں سکتے تھے، ضرور تمہارے ساتھ کوئی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، رکنا، اسی طاقت کی طرف تو میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اس نے
رکنا نے انعام کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کہنے لگا مجھے یہ انعام نہیں، وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستوں، آپ کے اللہ کے رسول کی یہ قربانی والی دعوت پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دین کی اچھی اچھی جانکاری اپنے بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔